بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو مکروہات غسل میت۔ اس سے پہلے کہ مکروہات بیان ہو پھر ذہن توجہ دلائیں کہ مکروہ کے معنی ہے کہ اگر اس عمل کو نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ چند مکروہات جو ہم بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں عموماً فتویٰ ہے مراجع الزام کا کہ بنا بر احتیاط واجب ان کاموں کو نہ کیا جائے، لہذا احتیاط کی رائے یہ ہے کہ انہیں ان کاموں کو جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہیں انجام نہ دیا جائے۔ ان میں سے ایک کام یہ، ان میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا جائے کہ اگر میت ختنہ شدہ نہ ہو تو اس کی ختنہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کیا کوئی ایسا کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ بعض جگہ یہ کام بعض جہلا کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ کام زندگی میں نہیں ہوا تھا پس مرنے کے بعد ہم کر دیں، تو ممکن ہے کسی مذہب میں یہ چیز جائز ہو، لیکن مذہب اہل بیت میں یہ کام قطعاً حرام ہے۔ ختنہ واجب تھی جب تک کہ یہ شخص زندہ تھا، اب یہ کام بعد والوں کے لیے واجب نہیں ہے، یعنی مردے کے لیے اس عمل کو انجام دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرا کام کہ جس کو نہ کیا جائے وہ ہے سر کے بال کاٹنا یا ناف کے نیچے کے بال کاٹنا۔ تیسرا کام کہ جس سے بچنا چاہیے وہ ہے بغل کے بال اکھاڑنا۔ چوتھا کام داڑھی یا مونچھیں کاٹنا۔ اور پانچواں کام وہ ہے ناخن کاٹنا۔ یہ 5 کام بنا بر احتیاط واجب انجام نہ دیے جائیں، اور احتیاط یہ ہے کہ انہیں حرام سمجھا جائے۔ چند ایسے کام ہیں کہ جنہیں مکروہ سمجھا جائے اور ترک کیا جائے۔ ان میں سے نمبر 1 ناخن کے نیچے کا میل نکالنا۔ لیکن اگر ناخن بہت بڑے ہوں اور پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہو رہے ہوں تو پانی پہنچایا جائے، لیکن یہ کہ جی ناخنوں میں کچھ کالک نظر آ رہی ہے انہیں صاف کیا جائے، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ لیکن ہاں اگر پانی نہیں پہنچ رہا تو پھر جائز ہے، لیکن فقط یہ کہ جی ناخنوں کو صاف کرنا ہے اور ناخنوں کو نیچے سے کریدا جائے تو یہ عمل مکروہ ہے۔ نمبر 2 میت کے بال بنانا کنگھے کے ذریعے سے، یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3 یہ کہ میت کو بٹھایا جائے اور غسل دیا جائے، بلکہ مستحب کیا ہے کہ میت کو لٹا کے غسل دیا جائے، میت کو بٹھایا نہ جائے۔ نمبر 4 یہ کہ دوران غسل دینے والا اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان میت کو نہ رکھے۔ مثال کے طور پہ میت کسی تختے پہ ہے اور غسل دینے والا اس طرح سے کھڑا ہو کہ ایک ٹانگ ادھر رکھے ایک ٹانگ ادھر رکھے اور میت ٹانگوں کے درمیان ہو، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ نمبر 5 آگ سے گرم کیے ہوئے پانی سے میت کو غسل نہ دیا جائے، بلکہ میت کو غسل نارمل پانی سے دیا جائے۔ ہاں اگر موسم کی وجہ سے پانی گرم ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخصوصاً پانی کو گرم نہ کیا جائے۔ اب جب کہا جاتا ہے آگ تو اس سے مراد آج کل اگر گیزر وغیرہ بھی ہے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ پانی مخصوصاً گرم کیا گیا ہے، اس پانی سے میت کو غسل نہ دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے دیکھا جائے کہ میت کو کچھ دیر رکھنا ہے یا سڑنے سے بچانا ہے تو آج بھی ہر عاقل یہی کہے گا کہ میت کو گرم پانی سے نہ دیا جائے غسل، کیونکہ جتنا گرم پانی ہوگا میت کی باڈی کا ٹیمپریچر گرے گا اور سڑنا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا، میت جلدی سڑے گی۔ لیکن اگر پانی ٹھنڈا ہو تو میت زیادہ دیر تک بہتر طریقے سے رہ سکتی ہے۔ چھٹا مکروہ عمل یعنی نمبر 6 یہ کہ میت کے غسل کا پانی ٹوائلٹ وغیرہ کے پانی سے مل جائے، اور اس میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ گڑھا کھودا جائے تو بہتر ہے۔ بس گڑھا کھودنا مستحب عمل ہے اور ٹوائلٹ کے پانی میں غسل میت کا پانی جانا مکروہ عمل ہے، لیکن آج کل یہ پاسبل نہیں رہا ہے، خصوصاً شہری علاقوں میں کہ الگ گڑھا کھودا جائے، اور یا خصوصاً ان علاقوں میں کہ جہاں گڑھا کھودنا واقعاً اب مشکل ہے، میونسپلٹی وغیرہ اجازت نہیں دیتی۔ 7واں مکروہ عمل یہ کہ اگر میت حاملہ اور خاتون کی ہے تو اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا۔ مستحب عمل کیا تھا کہ میت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا، مکروہ عمل کیا ہے کہ اگر میت حاملہ ہے تو اس کے پیٹ پہ ہاتھ نہ پھیرا جائے۔ یہ تھے چند مکروہات
غسل میت، خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔